السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ تو آپ کو پھر آج انتظار ہے بہت شدت سے کہ شاہ صاحب کون سا ایسا وظیفہ ہے جو چاہنے کے باوجود نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب فقیر نگری کے پیج 60 پہ۔ جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور وظیفہ ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات زبردستی پڑھنے کی کوشش کی تو ایک دن آرام کے ساتھ نکل جاتا ہے، دوسرے دن ٹربولنس شروع ہو جاتی ہے اور پھر وارننگ مل جاتی ہے کہ چھوڑتے ہو یا پھر سولی۔ باقاعدہ پھندہ دکھایا جاتا ہے، اس لیے میں 3 دن وہ وظیفہ پڑھ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا مقصد اس وظیفے کو پڑھ کر کوئی دنیاوی کام کروانا نہیں ہوتا۔ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد گھٹنوں میں درد کی وجہ سے جا نماز سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، سوچا 2 منٹ جو یہاں فارغ بیٹھنا ہے کیوں نہ رب تعالیٰ ہی کو ڈسٹرب کیا جائے۔ آنکھیں بند کر کے دھیان رب تعالیٰ کی طرف کیا تو پتہ نہیں دل میں کیا آیا، میں نے کہا دیکھ باری تعالیٰ، میں تیرا بندہ ہوں، نیک کام کبھی کیا نہیں، نہ ہی آئندہ کرنے کا کوئی امکان ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بڑے سچے دل کے ساتھ تجھ کو رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ۔ آج سے اسی لمحے سے میں اپنے تمام معاملات کی فکر نہیں کروں گا۔ میں اپنے تمام معاملات، اپنی اولاد اور اپنی فیملی آج سے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو جانے اور تیرا کام جانے۔ مجھے یقین ہے کہ تو رحیم و کریم ہے، تو میرے تمام معاملات کو میرے بہترین مفاد میں حل کر دے گا۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے جب میں نے اپنے تمام مسائل گٹھڑی میں باندھ کے رب تعالیٰ کے حوالے کر دیے کہ یہ لے، اب ان کو حل کرنا تیرا کام ہے، میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اگر کبھی شیطان نے بہکا بھی دیا کہ فلاں کام اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا یا فلاں کام بگڑ رہا ہے، فلاں جگہ نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ ایسا وسوسہ اور خیال آتے ہی میں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور خود سے کہا کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی تو پھر پلٹ کر کیا دیکھنا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں انڈسٹریل یونٹ لگا بیٹھا۔ معلوم نہیں کبھی آپ نے لیموں کا رس نکلتے ہوئے دیکھا ہے اسکویزر میں یا نہیں۔ اس میں لیموں کو دونوں سائڈ سے پریس کرتے ہیں تو اس کے عرق کا آخری قطرہ تک نکل جاتا ہے۔ ان دنوں میں بھی کچھ اسکویزر میں آیا ہوا تھا۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے ایک دن شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ یہ کیا شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہو۔ رات کو ایک عجیب سی کیفیت تھی، 2-2:30 بجے بیٹھے بیٹھے دل سے یہ بات نکلی، ٹھیک ہے تو مجھے فاقے سے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، میرا کیا جائے گا، پھر تجھے ہی دکھ ہوگا کیونکہ تو میرا رب ہے۔ اس بات کے تیسرے دن ہی سے حالات بہتر ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں تھا کہ کن حالات سے گزر آیا ہوں۔ 3 مہینے کے بعد مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کن حالات سے گزر آیا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ رحمت کر دیا کرتا ہے، ایسے میں دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے
وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو میرے اچھے ناظرین، کیا بتاؤں آپ کو، آج تو یہ جو شاہ صاحب کی ابھی میں نے بات شیئر کی ہے نا آپ کے ساتھ، جو شاہ صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد والی اپنی ایک اللہ کے ساتھ جو بات کی ہے وہ شیئر کی، مجھے لگتا ہے یہ ہمیں کہیں لکھ لینی چاہیے، اس کو روزانہ رپیٹ کرنا چاہیے۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت میں ہم اللہ سے یہ بھی کہا کریں، روزانہ بھی کہہ دیں، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں نے اپنے معاملات بھی، اپنے تمام یہ جو رشتے ہیں، اپنی تمام ذمہ داریاں سب تیرے حوالے، اور مجھے یقین ہے کہ تو میرے حالات کو میرے بہترین مفاد میں حل کر دے گا۔ اور پھر جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا، کبھی وہم آنے لگے کہ لو جی اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، کام تو ہو ہی نہیں رہے، یہ کام تو بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سچویشن تو فیوریبل ہی نہیں ہو رہی، تو جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ میں نے بس تیرے حوالے کر دیا ہے، اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ یقین پھر رکھنا ہے کہ ہوگا بہترین ہی۔ اور پھر یہ دیکھیں جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر جب بہت ہی برے حالات ہو گئے تھے اور کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے فاقے سے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، میرا کیا جائے گا۔ تو سرنڈر کر دینا، کیونکہ شاہ صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ٹو آفر یور تھروٹ، وہ جیسے ذبح ہونے کے لیے جانور لیٹ جاتا ہے نا سامنے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو بس ایسے ہی ہوتا ہے نا میرے اچھے ناظرین، کبھی انسان ایسی ہی سچویشن کا شکار ہوتا ہے اور اتنا ہی بے بس ہوتا ہے تو وہ سرنڈر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کر لے پھر، اللہ سونیا میرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کمزور بے بس، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا مالک، ٹھیک ہے اگر تو ایسے خوش ہے تو اوکے، بس ایک منت ہے تجھ سے، التجا ہے کہ پھر تو اگر ایسے راضی ہے نا تو پھر مجھے بھی راضی کر دے اس پہ۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرنڈر کرتا ہے بندہ تو پھر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ بڑی جستجو اور وہ تجسس ہو رہا ہے کہ جناب وہ وظیفہ کون سا تھا جو شاہ صاحب پڑھتے تھے۔ یہاں تو شاہ صاحب نے مینشن نہیں کیا، لیکن شاہ صاحب نے اپنے کسی دوسرے لیکچر میں اس بارے میں بتایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت جو تھی شاہ صاحب کو بہت پسند تھی، اور لیکن شاہ صاحب اس کو کبھی بھی نہیں پڑھ پائے۔ میں کبھی وہ والا پورا واقعہ نکالوں گی کہ پھر جب شاہ صاحب نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی تو ہوتا کیا تھا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو جناب کل کا جو شاہ صاحب کا اس کتاب میں سے ہم پورشن شیئر کریں گے اس ٹاپک میں سے، اس میں اعظم کے حوالے سے کہ مزید کون سے ایسے اسماء الحسنہ ہیں جن کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم ہیں، کیا وہ واقعی اسم اعظم ہیں، ان کے اثرات کتنے تیز ہیں، آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔